لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے منازل اللہ آسان فرما دے۔ دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ آخرت کے منازل ٹھیک ہو جائیں، آخرت کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا سے آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات موجود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، آخرت کی زندگی عبدالآباد کی ہے، آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا ہے۔ اعمال دنیا میں ایسے کریں کہ آخرت میں بندے کو اس پر اجر ملے، آخرت میں بندے کو اس پر بڑا اللہ رب العزت کے ہاں قدردانی ملے۔ میری ماؤں بہنوں، مرد اور عورت کی دینداری کے عمل میں بڑا فرق ہے۔ عورت کا دین انتہائی مختصر ہے، مرد کا دین اس کے مقابلے میں لمبا حکموں سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابن حبان میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، اور 1 ماہ کا روزہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی بات کو مانے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں آئے گی، رب کریم فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو میری ماؤں بہنوں، خاتون کے ساتھ باقی معاملات میں دین کوئی اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، دین نے بہت چھوٹی ذمہ داری خاتون کو عطا کی ہے، لیکن عورت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دیا ہے۔ خواتین اسلام کا یہ مرتبہ ہے، مثلا اگر وہ ماں ہو تو عزت احترام اولاد پر واجب ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو اس بہن کے حقوق کو ادا کرنا، بہن کو عزت اور احترام دینا، یہ بھائیوں کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو والدین خصوصاً والد کی ذمہ داری بہت بڑھ کے ہے، اچھا نام بھی رکھنا ہے، اچھی تعلیم بھی دینی ہے، اچھی جگہ شادی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اور اگر عورت اس کے ساتھ ساتھ بیوی ہے تو بہت زیادہ حقوق کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ کر دیے گئے ہیں۔ خاتون کے ساتھ عزت کے معاملات میں یہاں تک کہ جو عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا بچپن کے کھیلا ہوا آنگن چھوڑ کے، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے گھر باہر کو چھوڑ کے تمہارے لیے آ رہی ہے، آپ اس کی عزت کریں، تکریم کریں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا لوگو تم میں بہتر بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں بہتر اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو بیوی اگر عورت ہو اس کے بھی حقوق بتا دیے گئے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، خاتون کی عظمت یہ ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن عورت نبی جن ضرور سکتی ہے۔ نبی کی والدہ بھی ایک خاتون ہی ہوتی ہیں، تو اسلام میں عورت کو مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میں اپنی چاچی سے ایک بات کہوں گا، آپ کی بچی دنیا سے گئی ہیں، آپ آخرت پہ نظر رکھیے، اللہ کے لیے صبر اور معاملات کو اپنائیے۔ آپ کا یہ صبر اور آپ کا اس معاملے پر دین اسلام کی وجہ سے مضبوطی آپ کی بچی کی آخرت کے منازل بھی ٹھیک کر دے گا، باقی معاملات بھی صحیح کرے گا۔ ہم مرد ہیں، باہر گھوم کے ادھر ادھر بندہ اپنا غم ہلکا کر لیتا ہے، لیکن عورت تو گھر میں ہوتی ہے۔ بس اسے ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اولادیں دنیا سے جائیں، چلی جاتی ہیں، بہت بڑا بندے کو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ میری اپنی بیٹی فوت ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں باپ اور ماں کے سینے پہ کیا گزرتی ہے جب ان کی اولاد دنیا سے جائے، لیکن آخرت کا اجر سامنے ہو تو پھر بندہ معاملہ پر صبر کر لیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں میں آخری بار اس کا منہ نہ دیکھ سکا، بھائی آخری بار منہ دیکھنا کا کیا مطلب؟
क़यामत में हमने मिलना है, दोबारा एक दूसरे से मुलाकात होनी है, एक दूसरे की मुंह दिखाई होनी है। तो आखिरी मौत, आखिरी मुंह दिखाना तो वो कहे जिसका आखरत पे ईमान न हो, जो कब्र और जन्नत के मामलात पर ईमान न रखता हो। आपने आखरत में मिलना है, आखरत के मामलात मौजूद हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम भी वो काम करें, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए भी आखरत के मामलात ठीक हों। देखो आज एक बेटी दुनिया से गई है, अल्लाह ने यही हमें समझाया है कि आने की तरतीब है, पहले दादी है, फिर माँ है, फिर बेटी है, फिर पोती और नवासी दुनिया में आती हैं, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। बड़ी उम्र की खातून मौजूद होती हैं, छोटी उम्र की ख़वातीन दुनिया से जा रही हैं। इससे पता चला मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत का वक़्त के मामलात कोई नहीं जानता। मेरी माँओं बहनों, मैं इसी बात पे आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में बताने के लिए यूँ कहूँ कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसको ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में या रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत या फ़रिश्तों की ज़ियारत। इसने पूछा बताएं मेरी मौत कब आएगी। उन्होंने 5 उंगलियों का इशारा करके एक हाथ का इशारा किया। ये सुबह उठे परेशान हो गए। 5 दिन मुराद हैं, 5 महीने मुराद हैं, 5 साल मुराद हैं, क्या मतलब? तो उसकी मुअब्बिरीन ने ताबीर दी है, फरमाया ये 5 बातें मुराद हैं, 5 दिन और 5 साल मुराद नहीं हैं। वो 5 बातें जो खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह हैं, अल्लाह के इल्म में है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5 चीज़ों को रब ने सूरत लुक़मान की आखिरी आयत में बयान फरमाया है। रब करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी, कौन सा जुमा होगा, कौन सा मुहर्रम होगा, कौन सा वक्त होगा, मुतअय्यन इल्म मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है। ये अल्लाह को पता है। आप और हमें इतना तो बताया गया क़यामत आएगी, पर कैसे हमें उसका तफसीली इल्म नहीं है। हाँ, उसकी निशानियाँ हैं, मैं आगे चल के चंद निशानियाँ अर्ज़ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी, क्या फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी, उस बारिश की बदौलत क्या फसलें पैदा होगी, क्या खुराक पैदा होगी, उस खुराक पर किस किस को ताकत मिलेगी, किसी बीमारियां मिलेंगी, और उसकी आगे औलाद में क्या मामलात होंगे, ये किसी को नहीं पता। ये बारिश के आना, रिज़्क़ का उगना, अनाज का उगना, ये अल्लाह के इल्म में है। वयुनज़्ज़िलुल गैस। तीसरे नंबर पे वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है। लोग समझते हैं कौन है, बच्चा और बच्ची, ये फ़र्क तो अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं। जी नहीं, यूँ नहीं है। वयअलमु मन फिल अरहाम नहीं है, वयअलमु मा फिल अरहाम है, जिसका तर्जुमा होता है माँ के पेट में क्या है, मुसलमान है, काफिर है, कितनी उम्र है, कितनी नहीं है, खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, ये फरमाबरदार है, नाफरमान है, गुनाहगार है, नेकोकार है, कुछ नहीं पता। तो वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट के ये सारे मामलात में बच्चे बच्चे की ज़िंदगी के हालात ये अल्लाह जानते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। चौथी चीज़, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, मामलात कहाँ तक पहुँचेंगे, हालात किस जगह तक जाएंगे, ये हमारे इल्म में नहीं है। और 5वीं चीज़, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसी को नहीं पता उसने किस ज़मीन पे मरना है, किस जगह इसे मौत आनी है, किस जगह इसकी वफ़ात होनी है, कौन से मामले में इसकी रूह निकाली जानी है, हमारे इल्म में नहीं है। तो मेरी माँओं बहनों, फरमाया ये 5 चीज़ें हैं जो बंदे के इल्म में नहीं है। आप मौत पूछते हैं तो पहली निशानी क्या थी कि क़यामत के मामलात की बातें, ये पहली चीज़ है। तो क़यामत की निशानियाँ तो बताई गई हैं, लेकिन क़यामत का एग्जैक्टली टाइम आपको और हमें मालूम नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की खिदमत में इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। बाज़ लोग पहचान न सके ये कौन है, उनने कई सवाल किए, उनके जवाब मिले ताकि नए मुसलमान दीन समझ सकें। इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राईल आए तो उनने एक सवाल हुज़ूर पाक से ये किया, मतस्साअ, बताइए क़यामत कब आएगी। हुज़ूर पाक ने फरमाया
मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, जितना तुझे पता है वैसे ही मुझे पता है कि इसका मुतय्यन करदा वक्त अल्लाह को पता है। तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ठीक है, अखबिरनी अन अमारातिहा, आपको निशानियां तो पता है, वो निशानियां आप इरशाद फरमा दें ताकि हम उस निशानियों से कुछ सबक हासिल करें। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने 2 निशानियां इरशाद फरमाई। हुज़ूर पाक ने फरमाया, पहली निशानी अन तलिदल अमतु रब्बतहा, लफ्जी तर्जमा है कि नौकरानी अपने मालिक को जनेगी। मैं इसका मतलब आगे बताता हूँ क्या मतलब है। दूसरे नंबर पे फरमाया व अंतरल हुफातल उरातल आला रिआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, जिनके पास खाने पीने का नहीं था वो देहात के मामलात से निकल के बकरियां चराने वाले आज इमारतों की बुलंदी और इतना पैसा आ जाएगा कि एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, तेरा घर ऊंचा या मेरा ऊंचा। ये 2 निशानियां। जो पहली निशानी है कि नौकरानी अपने मालिक को जनेगी, क्या मतलब? बज़ाहिर हमें यही मतलब समझ आ रहा है कि क़यामत से पहले घरों का निज़ाम बदल जाएगा। माँ हुक्मरान होती थी घर की और बेटी रियाया होती थी। फरमाया ये नहीं होगा, क़यामत से पहले माँ की हैसियत एक नौकरानी की हो जाएगी और बेटी की हैसियत मालकन की हो जाएगी। और जिस घर में ये बात मौजूद है, पनाह मांगनी चाहिए, हमें अपने मामलात से वापस आना चाहिए, हमें रुजू करना चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि हैसियत उस घर में माँ की है या बेटी की है। ये हैसियतें बदलें, ये क़यामत की निशानी। इसी तरह बेटे की हैसियत घर में मालिक की होगी और बाप की हैसियत नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नौकर की होगी। तो फरमाया ये क़यामत की निशानी है। और मेरी माओ बहनों, अगर हम इस पर गौर करें तो यकीनन आज ये हम में निशानियाँ मौजूद हैं, हमारे मुआशरे में ये निशानियाँ मौजूद हैं। हमारी तहजीब और तमद्दुन ये नहीं थी जिसको अपना दिया गया। आज माँ को बेटी समझा रही होती, अम्मी तय को कैसे पता है? अगर माँ को नहीं पता तो वाल माँ को धी सियाणी रिद्धे पक्के गत्ते पानी। ये हमारे मुआशरे में ये बात कहते हैं कि जब बेटी अपनी वालदा से अक्लमंद हो जाए तो वो पके पकाए सालन को पानी से भर देती है। सुभान अल्लाह। अगर माँ को नहीं पता तो फिर किसको पता है? याद रखें मेरी माओ बहनों, अपने वालदा के मामलात में जर्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। दीन जहाँ हमें और मालूमात सिखाता है, वहाँ अपने माँ बाप की कदर व मंजिलत के बारे में भी हमें दीन बताता है और इस बारे में हमें दीन मुतवज्जे करता है। और इसी तरह बेटे की हैसियत मालिक की होगी और बाप की हैसियत नौकर की। क्यों? बेटा जितना भी कमा ले, जितने भी बैंक बैलेंस बना ले, गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले बना ले, वो अपने बाप की औलाद है, वो वल्दियत चेंज नहीं कर सकता। वो जितना भी 30, 31, 32, 33 मार खान बन जाए, लेकिन वो अपने बाप की औलाद है। इसके पैसे अपनी जगह, वजाहत और ताकत और दौलत और शोहरत अपनी जगह, लेकिन वालिद की इज्जत फिर भी बरकरार है। वालिद वालिद होता है, तो वालिद की इज्जत। एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के दरबार में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तू और तेरा कमाया हुआ माल तेरे माँ बाप के लिए। तो आप अंदाजा लगा लो। तो ये पहली निशानी क़यामत के बारे में। तो क़यामत के बारे में हम इस निशानियों में आज कहाँ तक बैठे हैं, हमारे मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और दूसरी निशानी वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब उतरनी है और फ़ायदा क्या देगी, नुकसान क्या देगी, उससे कितनों के अनाज पैदा होंगे और उस अनाज पर कौन सी बीमारियाँ और कौन से सेहत मुरतब है, ये आजकल नहीं। आजकल लोग समझते हैं वो जो है इदारा है हमारा वेदर रडार वाले, महकमा मौसमियात वाले, वो बता देते हैं बारिश कब आएगी। कई बार इनकी पेशन गोइयाँ झूठी हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बता भी दें तो जो कुरान मंजर पेश कर रहा है कि उस बारिश से कितने फ़वायद और नुकसान, किस किस का रिज़्क़ बढ़ना, किस किस का कम होना, जो अनाज पैदा होगा उससे कोई फ़ायदा भी है या बीमारियाँ या सेहत, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो वही युनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है। आजकल अल्ट्रासाउंड वाले बताएं ना, बच्ची है बच्चा है, लोग कहते हैं जी बता दिया, कुरान ने कहा नहीं बताया। मैंने कहा आप लफ्ज़ नहीं समझे। कुरान करीम में अगर यूँ होता वयअलमु मन फ़िल अरहाम, कि माँ और माँ के पेट में कौन है, बच्चा है या बच्ची है, तो फिर बात बनती। बात यूँ नहीं है। वयअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, खुशकिस्मत है बदकिस्मत है, कितनी उम्र है, किससे मौत है, सेहतमंद है या बीमार है, मुसलमान है
یا کافر ہے، فرما بردار نیکوکار ہے یا خطا کار و ذلیل ہے، یہ معلومات نہیں ہے۔ تو یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی۔ چوتھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری خواتین میں، معاشرے کے اندر ایک بات ہے، عورتوں میں کہتے ہیں بیماری پائی جاتی ہے، ہاں جی کندھیاں دے کانوں دن، پیر فقیر علم غیب جان دن، ہاں صاحب جن علم غیب جان دن، فلاں یوں ہے، فلاں بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اسے غیب کے علوم ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، غیب کا علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہے لوگو علم غیب کی چابیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ نہیں جانتے۔ ہاں انبیاء کرام کو رب جتنا چاہے غیب کی خبر دے دے، غیب کی اطلاع دے دے، غیب کی وحی کر دے، غیب کا الہام بتا دے جتنا چاہے، باقی علم غیب وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، علم غیب وہ اللہ کی طاقت میں ہے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی بستی میں موجود تھے، کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا جا رہا، اور حضرت یعقوب سے اللہ نے اس خبر کو روک دیا تو نہ پتہ چلا۔ اور جب 40 سال گزرے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتے ہیں رو رو کے آنکھیں سفید، اور جب اللہ خبر دینے پہ آئے تو بیٹے یوسف کی خبر مصر سے چلی، یہ ادھر اس ملک میں بیٹھے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف، کہے لوگو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارے میں حضرت یعقوب کو رب نے بتانا چاہا تو دے دیا۔ یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر جانتے ہیں، پیراں دے بلیاں علم غیب جانتی ہیں اور بلیوں کو پتہ ہے۔ یہ کیا ہمارا نظریہ ہے؟ بھائی کچھ نہیں پتا، یہ اللہ کے علم میں۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جنات علم غیب رکھتے ہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، قرآن کریم میں ہے 100 سال تک ٹھہرے رہے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ، یہ کام کرو، یہ پتھر یہاں پہ رکھو، یہ پتھر یہاں پہ رکھو، تعمیرات پہ لگے رہے۔ اللہ نے ان کو وفات دے دی، ان کی وفات تک یہ کام پہ کام لگے رہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر جنات پہ کھلی تو جنات نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا اے اگر علم غیب ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم اس تکلیف میں ہوتے۔ تو کہاں جن جانتا ہے؟ کوئی جنات میں نات کو نہیں پتا۔ اور ہماری خواتین میں گھروں میں آج کل یہ بات ہے، بھئی جنات تنگ کرتے ہیں، گھروں میں جنات ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، تو پھر اس کا حل بھی تو ہے۔ شریعت بتاتی ہے مغرب کے وقت دروازہ بند کریں، مغرب وقت اپنے بچوں کو کمرے میں بٹھا دیں، اور رات کو جب سونے لگیں تو دروازہ بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، برتن اونگے منہ رکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کنڈی بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جہاں جہاں بسم اللہ پڑھیں گے ایک ایک فرشتہ پوری رات تمہاری نگرانی کرے گا، اور اپنے پہ اپنے بچوں پہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں، اور 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العزت کو دے دیں، ہوا، آگ، پانی، مٹی کے فتنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا لے، بچ جائے گا۔ ہوا، آگ، پانی، مٹی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ان پر روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں۔ اچھا اپنے ہاتھ پہ پھونکیں، بچوں پر پھیر دیں، اپنے سر پر پھیر دیں، اور قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے فوائد موجود ہیں، ہمارے پاس حل ہے۔ بندہ جنبی حالت میں ہو قرآن کریم نہ پڑھے، پلیت حالت میں مرد ہو فوراً غسل کر لے، لیٹ نہ کرے، صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک بندہ پاک صاف ہو جائے تاکہ نماز پلیت حالت میں نہ جائے۔ اس گھر میں کوئی جنات نہیں آتے، کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہیں رہتی۔ ہم خود جب یہ غلطیاں کرتے اور کرتی ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ خاتون اگر گھر میں نوافل، تسبیحات، نماز، سنتوں کی پابندی اور تلاوت کی کرے، علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر کے جنات اس عورت اور اس مرد سے ڈرتے ہیں جو گھر میں اس طرح کی تسبیحات کریں۔ جنات اپنی کہتے ہیں پتلی گلی پکڑو کبیپا سے، یہ تو اللہ رسول والے لوگ ہیں۔ اگر مرد فرض تو مسجد میں پڑھے گا، باقی سنت نوافل گھر میں پڑھے، وہ اس گھر کے رہنے والے جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم جنات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں۔
ہم روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں سب کچھ ٹھیک ہے. ہمارے بڑوں نے تلاوتیں گھر میں کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, ان کو کسی جنات سے ڈر نہیں ہے. ہم نے چھوڑ دیا, آج ہمیں سارے جنات لگے ہوئے. تو بھائی یہ ہمارے لیے ترتیبیں ہیں. تو علم غیب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, پانچویں اور آخری نشانی, وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہاں مرنا ہے, کس زمین پہ, کس جگہ, کس علاقے, کس جگہ موت آنی ہے, کسی کو کوئی نہیں پتا, اللہ کو پتا. آج ایک بندے نے کسی سے پوچھا, بھائی بتاؤ موت آپ کتنا قریب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے فجر پڑھی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھوں گا یا نہیں. انہوں نے کہا واہ, تو اتنا دور سمجھتا ہے موت کو. والموت ادنا من شراک نعلہ, موت تو تیری پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے. ایک طرف سلام پھیرا ہے نماز کا, پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا. تو یہ معاملہ ہے. تو اس لیے موت کب آنی ہے, کہاں آنی ہے, کیسے آنی ہے, کسی کو نہیں پتا. بس اللہ سے خاتمہ بالایمان بندہ مانگے, آخرت کی خیر بندہ اللہ سے مانگے, آخرت کے معاملات ٹھیک مانگے, اللہ کی طرف متوجہ ہو. علماء نے لکھا ہے مستحب ہے روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے آپ اپنی نصیحت لکھ کے رکھیں. وہ مرد ہو یا عورت, کیا نصیحت اور وصیت ہو, میں نے اتنے پیسے فلاں سے لیے, اتنے پیسے دینے ہیں, اتنے میں نے لینے ہیں, یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ. یہ نہ ہو موت کے بعد کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اور لینے دینے کے معاملات بندے کے سر پہ رہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کمی بیشی ہو تو اپنی لکھائی میں تبدیلی کرتے رہیں, یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح. تو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے. اور آخرت میں اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے. کل قیامت کے معاملات میں ٹھیک ہو گیا, وہ عورت عزتوں کے تاج سے نوازی جائے گی جس نے دنیا میں پردے کو مقدس رکھا, پردے کو مقدم رکھا, شرافت کو مقدم رکھا, ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھا, معاشرے کی تطہیر کو مقدم رکھا. یاد رکھیں, نہ خود گناہ کریں نہ دوسرے کو گناہوں میں مبتلا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, فرمایا اس شخص پہ اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں بد نظری کروں, اور اس شخصیت پر بھی اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا اور چاہتی ہے کہ میرے اوپر بد نظری کی جائے. تو اس لیے خواتین اس معاملے میں بالکل محتاط رہیں. اخلاق عورت کا ہے, لیکن دروازے پہ آپ گئی ہیں, باہر والے نے پوچھا ہے تو کڑکٹگی میں سختی پہ جواب دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہاں کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے. وہاں یوں نہیں ہے غیر محرم سے بالفرض کبھی فون پر بات کرنے کی ضرورت کبھی پیش آ جائے, کوئی مرض میں کوئی تکلیف میں, آپ کے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. قرآن کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, 22ویں پارے کا پہلا صفحہ, کہ عورت نرمی سے بات غیر محرم سے نہ کرے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کوئی روحانی بیماری آ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, دستور کے موافق بس آرام سے سیدھی سی بات کر دی جائے. اس طرح کی گفتگو خواتین کی چاہیے. تو یہاں تو بہت معاملہ ہے. اور پردہ یہ عورت کی عزت پہ دلالت ہے. یقین مانے ہمیں یورپ میں جانا ہوتا ہے, میں یورپ گیا بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے, وزٹ بھی کیا ہے, تو وہاں کی خواتین کو بے پرد کر دیا گیا ہے. وہ عورتیں گھر سے باہر نکل کے, جاب میں رہ کے, نوکریوں میں رہ کے, آج حال یہ ہے خاوند بھی نوکری پہ, بیوی بھی نوکری پہ, بچے نوکرانیاں پالتی ہیں. جب شام کو میاں بیوی یہ کپل گھر آتے ہیں تو وہ بچے رات کو نوکرانی کے پاس سونا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ان ماں باپ کے. ان کو پہچانتے جانتے بھی نہیں ہیں. گھر کا معاشرہ برباد ہو گیا, فیملی سسٹم ختم ہو گیا وہاں کا. نانا یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں مرد ہے اسی لیے کہ کمائے گا, یہ کھلائے گا, یہ باہر کے معاملات یہ کرے گا, گھر کے معاملات خاتون ٹھیک کرے گی. اور جو عورتیں ہمیں آ کر گلا کرتی ہیں بعض اوقات, ہمیں تویز دے دو, میرا مسالہ صحیح میں ٹھیک نہیں ہوتا, میں کو تویز دے دو. میں کبھی پوچھوں بھی کیوں ٹھیک نہیں ہے. ہماری ماؤں بہنوں میں بعض اوقات غلطیاں موجود ہیں. وہ کیا ہے, خاوند تھکا ہارا گھر میں آیا, آتے ہی کہا بلب خراب تھی گئی ہے, ٹیوبلائٹ سڑ گئی ہے, پکھا سڑ گیا ہے, پوتر بیماری بھی, میں کو بخار ہے, سر بد کے بیٹھیاں دوائی گھنڈے, آتی ہی چڑھائی کر دی, یہ خراب ہو گیا گھر میں, یہ یوں نہ کریں. آپ اسے بٹھائیں, اسے پانی پیش کریں, اس سے پوچھیں حال حوال. تھوڑا ٹائم کے بعد آپ 10 کام بھی بتاؤ گے تو وہ 20 کرے گا. لیکن آتے ہی آپ نے اس پر چڑھائی کر دی ہے, آپ نے اس کو موقع ہی فراہم نہیں کیا, تو پیچھے کیا بنے گا. ہمارے ایک دوست ہیں, حکیم ہیں, ان کے پاس ایک عورت آئی کہ مجھے زہر چاہیے. کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ساس کو دیتی ہوں, میرے ساتھ لڑتی ہے.
کہا اچھا بیٹا یہ 1000 ہے لیکن فوراً نہ کھلانا، یہ 6 ماہ کی سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ اثر کرے گا تاکہ تیرے اوپر قتل کا الزام نہ آئے، کھلاتی رہو اور ان دنوں میں اپنی ساس کے ساتھ بہتر ہو جاؤ، اس کی کڑوی کوسلی باتوں پہ صبر کرو، 6 ماہ بعد مر جائے گی، تیرے اوپر الزام بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب تھینک یو، لے کر چلی گئی۔ 4 ماہ تک تو چھوڑو، ابھی 1 ماہ گزرا تھا، 6 ماہ تو دور، ابھی 1 ماہ گزرا، واپس آئی۔ حکیم صاحب میں اپنی بات پہ شرمندہ ہوں، اس کا تریاق دے دو تاکہ میری ساس کھائے اور ٹھیک ہو جائے۔ کہا کیوں، تو نے ساس کو مارنا نہیں ہے؟ کہا وہ میں نے زار تو دی ہوئی ہے لیکن آج کل میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی ہے، بہت پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی وہ مرے۔ تو حکیم نے کہا شاباش بیٹا، پریشان نہ ہو، ڈونٹ وری، میں نے زہر نہیں طاقت کی دوائی دی تھی، زہر تیرے رویے میں تھی، جو تو اس کے ساتھ سخت تھی، تو نے رویہ ٹھیک کر دیا، گھر امن میں آ گیا۔ تو آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، ہم معاملات تو ٹھیک کریں۔ میں گھر کی بہووں کو سمجھاتا ہوں، آج بہو ہو کل کی ساس ہو، آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑو گی، کل تم نے بھی ساس بننا ہے، تو تیرا بیٹا جب بیوی لے کر آئے گا وہ تجھ سے اپنی بیوی کو لے کر، تیرے ایسے بھی اس کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کو توڑ دے گی، تو کیا کرو گی پھر آپ؟ تو اسی لیے تھوڑا گزارا، تھوڑے معاملات میں نرمی۔ میں خواتین کی گفتگو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کے پاس 5 رنگ کے سوٹ پہننے کے ہیں، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سبز ہے، سرخ ہے، تو آپ نے کوئی بھی پہننا ہے، لیکن ساس کی دلداری کی خاطر اسے بھی ماں سمجھو، اماں آج کون سا سوٹ پہنوں، جو ماں کہے وہ پہن لو۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ باہر اگر شاپنگ پہ گئی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ تو 2 مونگ پھلی کے 4 دانے بھی تو اپنی ساس کے لیے لیتی آئیں، 2 بسکٹ بھی تو لیتی آئیں، 3 ٹافی لیتی آئیں، بچوں کے لاتے ہو، اس کی دلداری کے لیے بھی کچھ لے لو نا۔ اور اگر آپ کا خاوند اچھا ہے تو اس کی تعریف کمرے میں نہیں کرو، اس کی ماں کے سامنے کرو کہ دیکھو امی آپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، میرا سرتاج میرے ساتھ بہتر ہے۔ گھر کے ماحول کیسے ٹھیک نہیں ہوتے؟ آج بہو گھر میں آ کے کہتی ہے مائیں گھر دے بہاریاں مارا میں نکرانیاں، یہ تو اپنے گھر دوسیاں مرندیاں میں اتھا نکرانی ہوندیاں میں۔ اپنے گھر میں جو آپ صفائیاں کرتی تھی وہاں آپ نوکرانی تھی کہ آپ کو میاں کے گھر میں آتے ہوئے کام کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمیں چھوٹی سی چیزیں سمجھنی چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں ایک گھر میں ایسا ہوا کہ میاں کی توجہ بیوی سے کم ہو گئی، جب میں راضی نامے میں پہنچا اور بات اینڈ تک گئی، پتہ چلا بیوی نے خاوند سے ڈیمانڈ کی کہ ٹی وی لاؤ، کیبل لاؤ، فلمیں دکھاؤ، وہ دکھانا شروع کر دیا۔ میاں بھی دیکھتا، بیوی بھی دیکھتی، بچے بھی دیکھتے، تو میاں اور بچوں کا دماغ کسی اور عورت پہ چلا گیا، تو خاوند اس کو دیکھ کے اس کا دماغ کسی اور خاتون پہ، اپنی بیوی سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اصل تو مصیبت یہی تھی جو آپ نے کرایا۔ بہتر یہ تھا کہ آپ دین کی طرف توجہ دیتی، آگ لگاتی اس غلط کام کو جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، میری 7 بہنیں ہیں، 7 بہنوں کی کل اولاد کوئی 65 کے لگ بھگ میری بھانجیاں اور بھانجے بنتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آج تک یہ ٹی وی کی مصیبت نہیں آئی۔ ہمارے گھر میں تو سب ہنسی خوشی رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی لڑائی فساد کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بھئی آپ نے اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ٹی وی کے قصے نہ سنائیں، پوگو نہ کھلائیں انہیں آپ سمجھائیے فرعون کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اس کے خلاف کیسی مدد کی، بتائیے شیطان لعنتی تھا، حضرت آدم کو رب نے کیسے سرخرو کیا، بتائیے حضرت رسول اللہ کی امداد کیسے ہوئی اور ابو جہل غرق کیسے ہوا، یہ بتائیے، اسلام بتائیے، قرآن بتائیے، دین بتائیے، شریعت بتائیے، کل یہ بیٹے آپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ اور اگر یوں نہیں ہے تو یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میں اسی لیے جو ہے نا جھوٹ بول کے حرام کما رہی ہوں یا حرام کما رہا ہوں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ اے کاش تو یہ سوچ لیتی یا سوچ لیتا کہ میری اولاد مر جائے گی تو اس کا آخرت میں کیا ہوگا، تو ان کو حلال دینا چاہیے تھا، معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے تاکہ ان کی بھی عزت ہو، آخرت میں ہماری بھی ہو۔ تو میں نے بات چلائی تھی صبر پہ۔ یہ صبر تب ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر معاملے ہو۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس بندے کا تعاون کرتے ہیں کہ دیکھو تکلیف کے باوجود بھی میری خاطر صبر کر گیا، میری تقدیر پر راضی رہ گیا تکلیف کے باوجود بھی۔ تو اسی لیے ان تکلیفوں پر صبر ہوگا، اللہ اجر دے گا، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔